سورہ صفات پارہ نمبر 23 آیہ کریمہ نمبر 41، 42، 43، 44، 45 اور 46۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون فی جنات النعیم علی سرر متقابلین یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین۔ صدق اللہ العظیم۔ اولئک یہ ہیں وہ، لہم جن کو، رزق معلوم رزق دیا جائے گا، فواکہ اور وہ ہیں پھل اور میوے، وہم مکرمون اور وہ عزت والے ہوں گے، فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں، علی سرر تختوں پر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف دور ہوگا، علیہم ان پر، بکأس من معین چھلکتی ہوئی شراب کا، بیضاء جو سفید رنگ کی، لذۃ للشاربین جو پینے والوں کے لیے لذت کا سبب ہوگی۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اس سے پہلی آیات میں کفار کو جو وعیدیں رب العالمین کی جانب سے سنائی گئیں ان کا تذکرہ تھا کہ کن کن وعیدات سے اور کن کن سزاؤں سے کفار کو گزرنا ہوگا۔ اب ہے ان مومنین کو کیا انعامات دیے جائیں گے، اور میری گفتگو اسی جگہ پر آج بھی ٹکی ہوگی کہ یہ مومنین کے لیے انعامات ہیں۔ ہم کلمہ پڑھ کر اکتفا کر لیتے ہیں اس بات پر کہ جی بس ہم مسلمان ہیں، مہینے کے بعد 11ویں شریف دلا دی، سال کے بعد محفل میلاد کر لی تو بس ہم مسلمان ہیں جی۔ اور اوپر سے ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ایسے ایسے شعراء آگے ہیں کہ جن شعراء نے ساری قوم کو یہ بتا دیا بس میلاد کروا لو تو بخشش پکی ہے۔ میلاد ضرور باعث نجات ہے، لیکن اس سے مقدم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر، حقائق کو چھوڑ کر ہم مجازات کی طرف جائیں گے تو بتائیے کامیابی کیسے ہوگی؟ اور آج ساری قوم اسی پر لگی ہے۔ نماز جنازہ میں جناز گاہیں بھر جاتی ہیں، لیکن 5 وقت کی نماز میں صفیں نہیں بھرتی۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ اسی محلے کی مسجد ہوتی ہے، عید کے روز تل دھرنے کی جگہ نہیں ملتی، وہی محلہ ہے، 5 وقت کی نماز میں آدھی کیا 3 گنا مسجد خالی ہوتی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جتنے بھی صحابہ نے شفاعت کا سوال کیا، حضور نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم حضور کی سنن کو اپناتے نہیں، ہم حضور کی اتباع نہیں کرتے، شفاعت پر ہم پکے ہیں کہ جی ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ اس لیے جو انعامات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ ایمان والوں کے لیے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اگر چاہتے ہو کہ یہ انعامات تمہیں ملیں تو پھر اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، اور مومن اتباع مصطفیٰ سے بنتا ہے، کلمے سے نہیں بنتا۔ کلمے سے انسان مسلمان بنتا ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان انسان کے قلب میں داخل ہوتا ہے۔ حضور کی محبت تقاضا کرتی ہے کس کا؟ حضور کی اتباع کا، اور حضور کی اتباع
یہ لازم ہے محبت کو، اور محبت اور اتباع ملتی ہیں تو انسان کا قلب روشن ہوتا ہے، ایک سے کبھی بھی قلب روشن نہیں ہوتا۔ چراغ آپ کے پاس ہو، اس کے اندر بتی بھی موجود ہو، ماچس بھی ہو، لیکن اس میں تیل نہ ڈلا ہو تو چراغ روشن ہو جائے گا؟ ہرگز چراغ روشن نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کے پاس تیل بھی ہے، بتی بھی ہے، چراغ بھی ہے، ماچس نہیں ہے، تو پھر چراغ کیسے روشن ہوگا؟ دونوں چیزیں لازم ہیں، محبت بھی ضروری ہے لیکن اتباع بھی ضروری ہے۔ قلب کا چراغ تب روشن ہوتا ہے جب حضور کی اتباع بھی ہو اور حضور کی محبت بھی ہو۔ تو اللہ جل سبحانہ و تعالیٰ نے جو انعامات ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں، اب ان کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ انہیں رزق معلوم دیا جائے گا۔ اب رزق معلوم اہل جنتیوں کو جو ملے گا، یہ کون سی صفت ہوگی جو اہل جنت کو اس رزق کی معلوم ہے؟ اس پر مفسرین کرام نے 3 اقوال لکھے۔ سب سے پہلا کہ مانا جنت میں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں ہوگا، جنت میں صبح و شام کا کوئی تصور نہیں ہوگا، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے صبح بھی رزق دیا جائے گا، شام بھی رزق دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، یہ تمہیں سمجھانے کے لیے۔ تو جس رزق کی جو صفت معلوم ہے وہ کیا ہے کہ صبح و شام تمہیں جنت کا کھانا دیا جائے گا۔ دوسری صفت کیا معلوم ہوگی کہ ہر بندے کو، ہر جنتی کو پتا ہوگا کہ جنت کا کھانا بے حد لذیذ اور خوشبودار ہوگا، یہ ہر بندے کو پتا ہوگا۔ رزق معلوم سے مراد یہ ہے۔ نمبر 3، وہ رزق نہ کبھی فنا ہوگا نہ کبھی کم ہوگا۔ یہ 3 خصلتیں اہل جنت کے رزق کے لیے اللہ نے رکھی، جو اہل جنت کو رزق دیا جائے گا۔ ایک یہ کہ لذیذ ہوگا، خوشبودار ہوگا، صبح و شام دیا جائے گا، اور کبھی فنا، کبھی ختم، کبھی کم نہیں ہوگا۔ ایک انعام یہ ہے۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوسرا انعام کیا ہوگا؟ فواکہ، میوے اور پھل ہوں گے۔ انسان میوے اور پھل پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا، لذت کے لیے کھاتا ہے۔ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، اور میوے اور پھل یہ لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ تمہیں رزق دیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ میوے اور پھل بھی دیے جائیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، جانوروں کی طرح کسی کھرلی میں نہیں ڈال دیا جائے گا۔ کہا بڑے عزت کے ساتھ اہل جنت کو رزق دیا جائے گا، بہت عزت کے ساتھ رزق دیا جائے گا۔ کبھی کبھی اپنی بیگم سے جھگڑا ہوا ہونا تو وہ اپنی بیگم بھی کھانا کیا کرتی ہے، گھر میں سبزی پکی ہے تو وہ پیالہ جو ہے نا وہ دھونے سے بچنے کے لیے روٹی کے اوپر ہی سالن رکھ کر دے دیتی ہے کہ اسے پتہ چلے کہ میں آج اس سے کیا سلوک کرنے والی۔ اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے آنے سے کئی دیر پہلے روٹیاں پکا کر رکھ دیتی ہے، ٹھنڈی کھائی سے پتہ چلے بیوی کی قدر کیا ہے۔ وہ بھی تو اپنا آپ دکھاتی ہے نا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جو تیرے ساتھ بسنے والی ہوں، جو تو ہر وقت مجھے جھاڑتا رہتا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں کہاں کہاں تجھے میری ضرورت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہوگا، اہل جنت کو بڑی عزت سے رزق دیا جائے گا، بہت ہی احترام کے ساتھ، حور و غلمان بڑے معزز سلام کے ساتھ پیش کریں گے کھانا تمہیں۔ یہ انعامات ہیں جو اہل جنت کو ملیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا فی جنات النعیم۔ اب خود دیکھو، میں ایک مثال دے رہا ہوں، گو اس مثال کا کوئی ممثل سے تعلق نہیں ہے، لیکن سیڑھیوں پر بیٹھ کر اگر آپ کسی بالا خانے میں بیٹھ کر کھانا کھائیں اور سامنے سمندر کی لہریں چھلک رہی ہوں اور سمندر کا ایک حسین منظر آپ کے سامنے اور لائٹیں عکس ڈال رہی ہوں، تو اس وقت کتنا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ اور کھانا بھی آپ کی منشا کے مطابق ہو، لذیذ ہو، لذت والا ہو، مہنگا ترین ہو، تو آپ کو کتنا سرور آئے گا وہ کھانا کھاتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے جنت والوں تمہارے تخت لگے ہوں گے،
ایک دوسرے کے متقابل بیٹھے ہوگے اور ہر طرف باغات ہوں گے، اور باغات دنیا نہیں، باغات جنت ہوں گے، اور تمہارے تختوں کے نیچے سے، تمہارے محلات کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر طرف نعمتوں کا ایک سما ہوگا، اور اس سما میں اللہ تمہیں عزت کا کھانا عطا فرمائے گا۔ کتنی عزت ہے ایمان والوں کے لیے! یہ دنیا کی ایک مختصر سی زندگی کے خواہشات پر اگر ہم اپنا پاؤں دبا لیں اور انہیں دبوچ لیں تو اللہ نے کتنے بڑے انعامات رکھے۔ ہم اس دنیا میں اگر بے لگام گھوڑے نہ بنیں اور اس مختصر سی زندگی جو ایسے گزر جاتی ہے کہ 80 سال کے بعد بھی بیٹے رو رہے تھے، ہائے ہائے ابا جلدی چلا گیا، اماں بہت جلدی چلی گئی، ابھی تو ہمیں ضرورت تھی، ابھی تو انہیں جینا تھا، ابھی تو ہم نے ان کے پاس رہنا تھا کہ وہ بہت جلدی چلے گئے، 80 برسوں میں بھی جی نہیں بھرا، اور یہ کتنی مختصر ہے۔